وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز کیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول اس ماہ کو نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک سے. حضرات عزیز کسی بھی شے کسی بھی معاملے کو اگر جاننا جاتا ہے تو اس کے مقصد سے جانا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, تو میلاد کا مقصد کیا ہے. میلاد کی جتنی محفلیں ہوتی ہیں, جتنا ذکر ہوتا ہے, جہاں جہاں میلاد کا ہم بات کرتے ہیں, ان تمام کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد اور آپ کی جو صفات عالیہ ہے, اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اس رحمت کا ذکر ہوتا ہے. اللہ آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے, اس بشارت کا ذکر ہوتا ہے. اللہ آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے, تو پھر حضور پاک جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس سے ڈرنے کا ذکر ہوتا ہے. اللہ آپ کو سراج المنیر بنا کر بھیجا ہے, اس روشنی اس نور کا ذکر ہوتا ہے. اگر اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور تشریف لائے ہیں, اس نورانیت کا ذکر ہوتا ہے. معاملہ کیا ہے, معلوم کیا ہوا, معلوم یہ ہوا کہ محفل کا مقصد اس محفل کی اہمیت کو سمجھاتا ہے. اور ہماری محفلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے, ہماری محفلوں کا مقصد ہی حضور پاک کا ذکر ہوتا ہے, حضور پاک کی یاد ہوتی ہے. اور اس سے بہتر کوئی اور محفل نہیں ہو سکتی جس میں اللہ کا ذکر ہو, رسول پاک کا ذکر ہو. تو میلاد کی محفلیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں, رسول پاک سے قریب کرتی ہیں. اور جب تک ہم ان نفوس قدسیہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے, رسول پاک سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے, ہم سچے پکے مسلمان کیسے بنیں گے. جس کے دل میں حضور پاک کی محبت نہ ہو وہ سچا مومن کیسے بنے گا. جس کے سامنے حضور پاک کا راستہ نہ ہو وہ اس دین اسلام پر کیسے چلے گا, کیسے اسے واقف ہو, کیسے معلوم ہوگا کہ حضور پاک کی سنت کیا ہے, کیسے معلوم ہوگا حضور پاک کا طریقہ کیا ہے, کیسے معلوم ہوگا حضور پاک کی تعلیمات کیا ہے, کیسے معلوم ہوگا کہ حضور پاک نے اپنے امتیوں کو کیا سکھایا ہے. جب ہم حضور پاک کی سیرت جانیں گے, حضور پاک کے طریقے کو پہچانیں گے, حضور پاک کی حیات بابرکت سیرت طیبہ کو سنیں گے, تبھی تو یہ چیزیں بات. مقصد میلاد یہی ہوتا ہے کہ امتی اپنے سرکار کو جانے, اور یہ تمام جتنی فضیلتیں, تمام جتنی خوبیاں ہم سن رہے ہیں, تمام سنتیں جن پہ ہم چل رہے ہیں, وہ اسی میلاد ہی کا تو صدقہ ہے. حضور پاک تشریف لائے, اس کے بعد ہی تو ہمیں راستہ ملا. حضور پاک تشریف لائے تو ہمیں قرآن ملا, حضور پاک تشریف لائے تو ہمیں اللہ کا راستہ ملا, حضور پاک تشریف لائے تو ہمیں برائی سے بچنے کا طریقہ ملا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات
कैसे कैसे कारनामे हुए। जजीरे अरब एक गुलिस्तान बन गया, वो रेगिस्तान जहां खतरे आब ना था, हुजूर की रहमत का ऐसा असर हुआ कि वहां से ऐसे शाहकार निकले कि जिनकी मिसाल कायनात देती है। सहाबा इकराम की मिसाल सिर्फ अहले इस्लाम नहीं देते, गैर भी देते हैं। हजरत उमर की मिसाल गैर भी देते हैं, हजरत मौला अली की मिसाल गैर भी देते हैं, हजरत उस्मान की मिसाल गैर भी देते हैं। वो हजरत उमर की अदालत को याद करते हैं, मौला अली की शजाअत को याद करते हैं, हजरत उस्मान गनी की वो सखावत को याद करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर के वो अंदाज़ जिंदगी को, वो तक़वा को, परहेज़गारी को याद करते हैं। और ये मिसालें जो आज कायनात को मिली है, ये हुजूर पाक का सदका है। इनको तरबियत देने वाली ज़ात रसूल पाक की ज़ात है। और जब तक हम हुजूर पाक की सीरत तय्यबा को नहीं जानेंगे, हम इनको खोज कर कैसे करेंगे, हमारे कदम इस रास्ते पे कैसे उठेंगे। अहमियत मिलाद ये है कि जब जब हम मिलाद का जिक्र करते हैं और मिलाद के जरिए रहमतुल आलमीन की आमद का जिक्र करते हैं और उनके क़ुदूम से, आपकी तशरीफ आवरी से जितने अच्छे काम हुए उन सारे अच्छे कामों का जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की आमद का जिक्र फरमा रहा है और हम पर अपने एहसान को बता रहा है। आपने बारहा इस आयत करीमा को सुना जहाँ पर रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया जबकि उनके नफ्सों में से उनके लिए रसूल पाक को मबऊस फरमाया। हुजूर पाक के तशरीफ लाने को अल्लाह बयान फरमा रहा है और बता रहा है कि हमारे हबीब का इस उम्मत में तशरीफ लाना यह अल्लाह का इस उम्मत पर एहसान है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का ये है इस उम्मत पर कि हर उम्मत ने जिनकी ख्वाहिश की, हर उम्मत ने जिनकी तमन्ना की, हर नबी ने जिनकी ख्वाहिश की, हर रसूल ने जिनकी तमन्ना की, वो ख्वाहिशात का मंबा उम्मत मोहम्मदी को बना दिया। वो फजीलतें सारी हासिल हुई हुजूर पाक के सदक़े, तो इस उम्मत को हासिल हुई। रब फरमाता है तुम पर लाख एहसान है, रब के लाख नेमतें रब ने अता फरमाई, लेकिन जान लो सारी नेमतों पर, सारे एहसान पर सबसे बड़ा कोई एहसान है तो हमारे हबीब का तशरीफ लाना। हुजूर पाक का इस उम्मत में तशरीफ लाना ये रब का सबसे बड़ा एहसान है। रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उन्हीं के नफ्सों में से रसूल पाक को मबऊस फरमाया। इसके बाद फिर हुजूर पाक की आमद का मकसद भी बयान। हुजूर पाक की आमद के मकासिद में से फिर तो मकासिद को अल्लाह बयान फरमा रहा है और बता रहा है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि हमारे हबीब जब इस उम्मत में तशरीफ लाए तो हमारे हबीब इनको रब की आयात सुनाते हैं, रब की आयात सुनाते हैं। यतलू अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम, और इनके दिलों को पाक और साफ करते हैं। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब का इल्म देते हैं, अल्लाह की किताब सिखाते हैं और हिकमत का इल्म देते हैं। ब्रदर अज़ीज़, जब हम किताब की बात करते हैं, जब हम हुजूर पाक की आमद की बात करते हैं, हुजूर पाक की मोहब्बत की बात करते हैं, तो फिर हमें मकसद मीलाद पर भी कोशिश करने की जरूरत है। इस पैगाम को बयान करने की जरूरत है कि जिस पैगाम को हुजूर पाक लेकर आए हैं उस किरदार को आम करने की जरूरत है, जिस किरदार को हुजूर पाक लेकर आए हैं कि अल्लाह फरमा रहा है। हमारे हबीब की सुन्नतों में ये सुन्नत भी है कि हमारे हबीब
लोगों को आयात पढ़कर सुनाते हैं, अल्लाह की निशानियां, रब की निशानियां सुनाते हैं, रब की कुदरत के निशानियां, उसके नमूने लोगों को बताते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हम अल्लाह की निशानियों से दूर हो गए, अल्लाह की आयात से दूर हो गए। आज हमारी गौर व फिक्र परवरदिगार की कुदरत के करिश्मों में नहीं, उसकी कुदरत और उसका जलाल हमारे निगाहों से ओझल नजर आ रहा है। हम निगाह उठाकर उस कुदरत के निगाह करिश्मों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, निगाहें किसी और तरफ जा रहे हैं, कहीं और हम निगाहों को दौड़ाए हुए हैं। बिरादरान अजीज, तो हमें जानना चाहिए कि हमारी हिदायत के सामान में एक सामान आयात रब को तलाश करना है, अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियों को गौर फिक्र कीजिए। अल्लाह ने कुरान में बार बार इसकी दावत दी है कि तुम गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो। और आज अफसोस की बात है कि सारी गौर फिक्र का काम गैर कर रहे हैं, सारी तहकीक का काम गैर कर रहे हैं, सारा तजस्सुस उनके पास है। और उन्होंने इस हुक्म को सुनते हुए, मानते हुए जमीनों में भी गौर फिक्र किया, समंदर में भी गौर फिक्र किया, आसमानों में तजस्सुस में निकल पड़े। आज देखिए आसमानों का सफर भी वो कर रहे हैं, जमीन के हक़ाइक़ को वो बयान कर रहे हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स है उसका भी जिक्र वही कर रहे हैं। और समंदर के अंदर क्या है, समंदर के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन से ऐसे स्पीसीज है जो समंदर में मौजूद है, वो हमको समझा रहे हैं। जबकि गौर व फिक्र की दावत रब ने हमें दी, रब की निशानियों को तलाश करने की दावत रब ने हमें दी। रब के सामने रब की कुदरत के करिश्मे, रब ने खिलकत कैसे कैसे की है, उसमें गौर व फिक्र की दावत हमें दी है। और हम लोगों के मरहूम ने भी मत करते हैं, हम उन पर डिपेंड हो गए, वो जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हमारी अपनी तहकीक कहाँ है, हमारी अपनी मेहनत कहाँ है, हमारी अपनी कोशिश कहाँ है कि हम रब की निशानियों में गौर करें। हमें अपनी जिंदगी से निकलने का वक्त ही नहीं मिल रहा, अपने मामलात की एक सुई का वक्त ही नहीं मिल रहा है। हमारी फिक्रें छोटी छोटी हो गई, हमारी नजरें बिल्कुल तंग होकर रह गई। बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह हमें दावत दे रहा है उस हक की, हमें दावत दे रहा है अपने निगाहों को खोलने की, अपने ज़हनों को खोलने की, लेकिन हमारे अंदर ये चीज नहीं है। बिरादरान अज़ीज़, दावत रब ने 1500 बरस पहले दी, हुजूर पाक के जरिए हमें ये तालीम रब ने फरमाई कि हमारे हबीब तुमको आयात रब्बानी समझाते हैं, रब की निशानियां सुनाते हैं। और आज हम हैं कि इन सब्जेक्ट पे, इन तरीकों पे जानना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। हमारे नौजवानों में यह फिक्र ही नहीं है कि गौर किया जाए, कुछ मेहनत की जाए, कुछ मशक्कत की जाए, कुछ नया सीखा जाए। बस एक ही चाल, भेड़ चाल में हम चलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरफ एक चला है सब चले हैं। अब सबने तालीम हासिल की, अब क्यों हासिल की मालूम नहीं। अब सबको बाहर जाना है तो बाहर जाना है, क्यों जाना है मालूम नहीं। बिरादरान अज़ीज़, तो फिक्र बड़ी अहम चीज है। हमारी फिक्रें मजबूत होनी चाहिए, कमजोर नहीं। दूसरी तालीम रब ने फरमाई, हुजूर पाक तशरीफ लाए लोगों को पाक करने के लिए। सरवरे कायनात का ये खासा है, आपकी आमद की ये बरकत है और आपके जिक्र का ये बरकत है कि जहां जहां हुजूर पाक का जिक्र होता है, जहां जहां सरवरे कायनात का जिक्र होता है, जहां जहां हुजूर पाक तशरीफ ले गए वो जगह पाक हो गई। इस दिल में हुजूर पाक की मोहब्बत है, वो दिल पाक हो गया। इस ज़बान पर हुजूर पाक का जिक्र है, वो ज़बान पाक हो गई। इस क़ल्ब में हुजूर पाक की फिक्र है, वो फिक्र पाक हो गई। क्योंकि सरवरे कायनात तशरीफ लाए हैं
لوگوں کو پاک کرنے کے لیے. اور اگر ہماری فکر پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، ہماری فکر اچھی ہے، لوگوں کے تعلق سے ہم مثبت سوچتے ہیں، منفی نہیں، ہمارے فکر میں پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی نہیں، تو پھر اس بات کو سمجھے کہ ہاں ہم حضور پاک کے صدقے کو حاصل کر رہے ہیں. حضور پاک نے جو تزکیہ فرمایا ہے اس تزکیے کا اثر ہمارے قلب پر ہو رہا ہے کہ ہمارا دل لوگوں کے لیے برا نہیں سوچتا، ہمارا دل گناہوں سے پاک ہے، خرابیوں سے پاک ہے، نسبتوں سے پاک ہے، دشمنی سے پاک ہے، اور یہ حسد، کینہ، کپٹ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور اگر کسی قلب میں حسد ہے، کسی قلب میں نفرت ہے، کسی قلب میں لوگوں کے لیے دشمنی ہے، لوگوں کے لیے غصہ ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ قلب ابھی حضور پاک کے اس صدقے سے دور ہے، حضور پاک کے اس تزکیے سے دور ہے، حضور پاک کے اس رحمت کے اثر سے دور ہے جس پہلی مقصد کے لیے حضور پاک تشریف لائے. برادران عزیز، یہ ممکن نہیں اس قلب میں حضور پاک کی محبت ہو، اس قلب میں حسد ہو، دشمنی ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، لوگوں کے لیے نفرت ہو. یہ ممکن نہیں، کیونکہ رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں نفرت نہیں ہو سکتی، محبت ہوتی ہے. رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں پر پاکی ہوتی ہے، خرابی نہیں ہوتی. اپنے قلوب کو حضور پاک کی محبت سے منور کیجیے. وہ محبت جب ان دنوں میں جاگزی ہو جائے گی، دل پاک ہو جائے گی. برادران عزیز، آج جہاں ہم حضور پاک کی میلاد کو یاد کر رہے ہیں، وہیں یہ بات بھی ہمارے اندر پائی جانی چاہیے کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں تو لوگوں کی پاکی کے لیے. اور پاکی سے مراد یہاں پر جسموں کی پاکی نہیں، جسموں کی پاکی نہیں ہے، لباس کی پاکی نہیں ہے، کہ وہ پاکی تو بندہ حاصل کر ہی لیتا ہے. اس کا طریقہ تو حضور پاک نے بنیاد میں سکھا ہی دیا ہے. وضو بھی سکھا دیا، غسل بھی سکھا دیا، طہارت کے ہر ایک زاویے کو بتا دیا. لیکن سرور کائنات کا کارنامہ یہ ہے کہ ان قلوب کو رب حضور پاک نے پاک کر دیا کہ جن میں نفرتیں تھی، جن میں حسد تھا، جن میں سرکشی تھی، جن میں تکبر تھا. اور آج اٹھا کر دیکھیے عرب کی اس تاریخ کو کہ جہاں پر حضور پاک تشریف لائے تھے، ان کا معاملہ حضور پاک کی آمد سے پہلے کیسا تھا، کیسے حالات میں وہ ٹھیکے تھے، کیسے ان کے اندر نفرتیں تھی، کیسی دشمنیاں تھی، کیسے جھگڑے تھے، کیسے اختلاف تھے، کیسے فساد تھے. لیکن سرور کائنات کی آمد رہی کہ ان کے دل پاک ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، ان کی نفرتیں دور ہو گئی، ان کی ساری خرابیوں کو حضور پاک نے دور کر دیا. ان کے قلوب کو ایسا پاک، منور، مزکا اور مصفا کر دیا کہ پھر رب ان کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی ہے اور رب ان سے راضی ہے. اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ یہ حضور پاک ہی کا تو صدقہ ہے، حضور پاک ہی کا تو یہ کارنامہ ہے کہ جن دلوں میں نفرتیں تھیں ان دلوں میں محبتیں ڈال دی. برادران عزیز، آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم پھر ان خرابیوں کی طرف جاتے ہوئے ہمیں میلاد کے صدقے میں ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو چیزیں حضور پاک نے عطا فرمائی. اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر حضور پاک نے عطا فرمایا، ہمیں وہ چیز حاصل کرنی. دلوں کو حضور پاک نے صاف کر دیا، پاک کر دیا، خرابیوں کو نکال دیا، گناہوں کو نکال دیا، نفرتوں کو، دشمنیوں کو نکال دیا. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے قلوب کو پاک کریں اور قلوب سے ان خرابیوں کو نکال پھینکیں. اگر یہ خیال ہوتا ہے کہ سامنے والا تو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے دل میں تو میرے لیے حسد ہے نا، اس کا دل تو صاف نہیں ہو رہا ہے. برادران عزیز، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھدار دوسرے کی نہیں، اپنا خیال کرتا ہے. اس کا مرض اس کا ہے، ہمارا مرض ہمارا ہے. ایک بیمار یہ کہے کہ وہ بھی بیمار ہے اس لیے میں بھی بیمار ہوں، یہ کوئی اثر مند
ضرورت ہی نہیں. اگر ہمیں صحت یابی کا راستہ مل چکا ہے, ہمیں اپنے مرض کی دوا مل چکی ہے, تو کوئی دوسرے کی بیماری کو دیکھ کر خود بیمار رہنا نہیں چاہتا, بلکہ دوا ملی وہ فوراً استعمال کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہتا ہے. اور حضور پاک نے ہمیں سکھا دیا کہ تمہارے قلوب کی بیماری ہے تو قلب کو صاف کرو اللہ کے ذکر سے, حضور پاک کے درود سے, استغفار سے تمہارا قلب صاف ہو جائے گا. ہمیں اپنے قلب کو صاف کرنا ہے, سامنے والے کی بیماری کو دیکھ کر خود بھی بیمار نہیں رہنا ہے, اور یہ خیال ہو کہ پھر اس کی دشمنی کا کیا, اس کی سرکشی کا کیا, اس کے حسد کا کیا, اس کی نفرت کا کیا. تو یہ بات یاد رکھے, رب نے بار بار فرمایا ہے کہ بہترین انتقام لینے والی ذات رب کی ہے, بہترین بدلہ دینے والی ذات رب کی ہے, بہترین بچانے والی ذات رب کی ہے. اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ سامنے والے کی دشمنی سے کون بچائے گا, آپ اپنے دل کو صاف کیجئے, آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا. ہر ایک نفرت کا جواب رب دے گا, آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. آپ حضور پاک کے راستے پہ چلیے, سلمن خطا کا حضور فرماتے ہیں کہ تم سے کٹتا ہے اس سے جڑو, کہ تم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو. کیا ہم نے طائف کے واقعے کو نہیں سنا؟ ہم نے عرب کی سرزمین کے وہ ظلم نہ سنے کہ جہاں پر حضور پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کبھی آپ کے رزق اتھر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, کبھی آپ کے اوپر کچرا ڈالا جا رہا ہے, کیسے کیسے ظلم, کیسے کیسے ستم آپ پر ڈھائے گئے. رب نے فرشتوں کو بھیج دیا, یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے یہ ساری کی ساری وادی طائف کی مٹا دی جائے گی جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں. سرور کائنات نے کہا پروردگار آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میں اسی کا اثر ظاہر کروں گا, اور انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. سوائے ہم دیکھتے ہیں سرور کائنات کی وہ ہدایت کی دعا کہ جہاں سرور کائنات پر پتھر برسائے گئے تھے, جہاں حضور پاک کے لہو کے قطرے بہے تھے, آج وہ جمنستان اسلام بنا ہوا ہے, گلستان اسلام بنا ہوا ہے, وہیں سے پیغام اسلام عام ہو رہا ہے. کیا ہم نے حضور پاک کی دعا کے اثر کو نہیں دیکھا, سرور کائنات کے اس رحمت کے انداز کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم حضور پاک کے غلام نہیں؟ اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں, دعا سے دیجیے. رب کے سامنے دعا کیجیے پروردگار مجھے بھی ہدایت دیجیے, اسے بھی ہدایت دیجیے. جب تک نفرت کو نفرت سے کاٹیں گے نفرت ہی نہ, جب آپ نفرت کو چھوڑیں گے جب نفرت ختم ہوگی, جب رحمت کو عام کریں گے تو رحمت عام ہوگی, محبت کو عام کریں گے محبت عام ہوگی. اگر آپ دشمنی سے دشمنی کو کاٹیں گے تو دشمنی ہی عام ہوگی. جب تک آپ دشمنی کو معافی سے نہیں جواب دیں گے, ظلم کا جواب معافی سے نہ ہوگا, جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا. برادران عزیز, اس لیے حضور پاک تشریف لائے ہیں تو قلوب کو پاک کرنے کے لیے, ہر ایک خرابی کو دل سے نکالنے کے لیے, دلوں کو اللہ رسول کے محبت کا گہوارہ بنانے کے لیے. تو یہ میلاد ہمیں چاہیے کہ حضور پاک جن مقاصد کے لیے تشریف لائے ان پر کام کریں, اپنے قلوب کو پاک کیجیے. حضور پاک تشریف لائے, رب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تاکہ تم کو کتاب سکھائے, حکمت سکھائے. کیا ہم کتاب سیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے بہت سے بچے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر سیکھیں گے کیسے, عمل کریں گے کیسے؟ جو ہمارے لیے رسول حیات ہے, جو ہمارے لیے ایک ایسی زندگی کا ذریعہ ہے کہ جس کی کامیابی یقیناً ہے, اٹل ہے, کہ یہ قرآن کو تھام لو
تم کامیاب ہو جاؤ گے، اہل بیت کے ہتھیار کو تھام لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور پاک نے فرما دیا تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے میری اہل بیت۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سے وابستگی کمزور ہو رہی ہے۔ اپنی وابستگی کو قرآن سے مضبوط کرنا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن پر چلنا ضروری ہے۔ اور اللہ کا کروڑ صدقہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے در سے وابستہ کر دیا۔ تو مفسر قرآن ہے، محدث قرآن ہے، قاری قرآن ہے، معلم قرآن ہے، انہوں نے ساری زندگی قرآن سکھائی ہے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، ترجمہ قرآن لکھا اور ہمیں قرآن کی دعوت دی۔ مفسر قرآن کے پاس ہم موجود ہیں، شمس المفسرین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جو سوا عشرہ کے قاری اس قاری قرآن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے در سے وابستہ شخص قرآن سے دور ہو؟ جنہوں نے ساری زندگی قرآن پر محنت کی ہے، ان سے وابستہ قرآن نہ سیکھا ہو، قرآن نہ پڑھا ہو۔ یہ ممکن ہے نہیں کہ کوئی خادری چمن سے وابستہ ہے، کوئی دادا پیر قبلہ سے وابستہ ہے، کوئی سید الشیوخ سے وابستہ ہے، کوئی شیخ الاسلام سے وابستہ ہے اور وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، قرآن سیکھا ہے اور سمجھایا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ہمیشہ دعوت دی ہے۔ برادران عزیز، یہ ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سمجھنے والے بنے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے اور لوگوں کو قرآن پڑھانے والے بنے۔ آج وقت ہمارے پاس نظر نہیں، قرآن پڑھنے کو وقت نہیں، قرآن سیکھنے کو وقت نہیں۔ آپ پوچھئے لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں مصروف چل رہا ہوں، وقت نہیں نکل رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ پھر زندگی کس کام کی ہے؟ اگر قرآن کے لیے وقت نہیں ہے تو زندگی کس کام کی؟ سنتوں کے لیے وقت نہیں ہے تو زندگی کس کام کی؟ ہمیں سوچنا ہوگا برادران عزیز، یہ میلاد ہے، ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے زندگیوں میں کس چیز کی کوتاہی ہے اسے شامل کرنا ہے، حضور پاک کے تعلیمات حضور پاک نے دیے انہیں حاصل کرنا ہے۔ اور یہ میلاد ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ حضور پاک جن مقاصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان مقصدوں کو ہم حاصل کریں اپنی زندگی میں۔ اور کوئی دیر نہیں ہوتی، کوئی وقت دیر نہیں ہے کہ نہیں اب وقت نکل گیا ہے، نہیں، قرآن کے لیے وقت نکلا ہی نہیں، زندگی ساری قرآن کے لیے ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، 60 برس کی عمر میں، 70 برس کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام 100 برس کے قریب تھے، حضرت سلمان فارسی 100 برس سے زیادہ تھے، انہوں نے اسلام قبول 100 برس کے بعد کیا، اس کے بعد قرآن یاد کیا۔ اب اس سے بڑی کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ کون ایسا بڑا ہو گیا ہے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ جب صحابہ کرام 70 برس 60 برس 100 برس میں پڑھ سکتے ہیں، ان کے غلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ برادران عزیز، تو ہمیں قرآن سے تعلق کو توڑنا ہوگا، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہوگا۔ حضور پاک کے آمد کے مقاصد میں مقصد قرآن کی تعلیم ہے۔ اس میلاد ہمیں ان تمام مقاصد پہ کام کرنا ہے، ان مقصدوں کو حضور پاک نے سکھایا ہے، ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میں آیا ہوں تمہیں قرآن سکھانے کے لیے، میں آیا ہوں تمہارے قلوب کو صاف کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں حکمت سکھانے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں اللہ کی نشانیاں بتانے کے لیے۔ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں ٹرنا ہے۔ یہی مقصد میلاد ہے، یہی اہمیت ہے میلاد کی کہ ہم اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں، حضور پاک کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے وابستہ کریں۔ برادران عزیز، تو انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب بھی یہاں پر واز ہوگا، پھر تناول تبرک کا اہتمام رہے گا، اور کل انشاءاللہ 12 تاریخ کو سالانہ جو ہمارا اجلاس ہوگا، محفل ہوگی، وہ بعد نماز عصر ہوگی، عصر سے مغرب
वाज होगा, मगरिब से ईशा महफिल समा होगा और नमाज ईशा के साथ फिर तनावुल तबरुक का एहतमाम रहेगा। आप तमाम से ख्वाहिश है कि ज़रूर तशरीफ लाइए और अपने बच्चों को भी लेकर आइए। बड़ी बाबरकत महफिल होती है, बारह की महफिल बड़ी बाबरकत महफिल होती है, ज़रूर तशरीफ लाइए। और साथ ही साथ एक और अहम ऐलान आपके सामने ये करना है कि अब 1 बजे इंशाअल्लाह हल्के ज़िक्र के बाद यहाँ पर तनावुल तबरुक का एहतमाम है। खुसूसियत के साथ यहाँ आप लोग सबके लिए खाने का इंतज़ाम है जो फौरी इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। आप सबसे ख्वाहिश है कि खाना खाकर तशरीफ ले जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है जब तक सल्लल्लाहु पढ़कर वहाँ ईमान पर दे वक्त लगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाने का मैंने और सारे मुत्तक़ियों पर एहसास बना। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देना। हम पे जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम पे जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हम पे जो मखरूज है उनकी खत्म अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई है उनका नसीबा नेक फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, जो कुछ कहे हैं जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम उम्मती बना मांगे, अहले बैत अतहार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाह। सरताल आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।